سب سے پہلے تو آپ کی ویڈیو دیکھیں۔ ایک پگلائے ہوئے پیر کا ایک ویڈیو دیکھا اور سنا، وہ فرما رہے ہیں کربلا میں جتنے لوگ تھے سب بریلوی مسلک کے لوگ تھے۔ اس بدھو میاں سے کوئی پوچھے جب کربلا کا معرکہ وجود میں آیا تھا کیا بریلی تھا ہندوستان کے نقشے پہ؟ اور حیرت یہ ہے ایسے جاہل پیروں کی حمایت مولویوں کی ٹولی لگ جاتی ہے۔ اس طرح سے جنگلی پن کا جنگل راج قانون نافذ کے لیے مسلک اعلی حضرت کے خرید و فروخت کا کاروبار چل رہا ہے۔ A few moments later. خسرو کہتے ہیں اپنے دور کی بات فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے شہر میں جو ندی ہے اس ندی کے اندر جو مچھلی وہ مچھلی بھی سنی ہے۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے دور میں لکھا کہ ہمارے دریا کی مچھلی بھی سنی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو اسی طرح کی ایک ویڈیو دکھائی ہے جس کے حوالے سے میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک توحید پرست کی یہ حیثیت ہے، ایک توحید پرست کا یہ دبدبہ ہے کہ اگر وہ بریلویوں کے ممبر تک پہنچ جائے یا بریلویوں کی محفل میں پہنچ جائے، ممبر تو آپ علیہ السلام کا، اور وہ اس ممبر پر بیٹھ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں فرما دے تو بریلوی عالم اگر وہاں پر بیٹھا ہو، بریلوی مفتی بیٹھا ہو، پیر صاحب بیٹھے ہو، بڑے پیر صاحب بیٹھے ہو، علمی موت ان کی ایسے سیکنڈوں کے اندر ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، کیونکہ جب ایک توحید پرست یہ کہتا ہے نا کہ بھئی یہ پروٹوکول آپ علیہ السلام کو نہیں ملا، یہ پروٹوکول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ جتنے بھی کل اعظم پیغمبر علیہ السلام ہیں ان تمام کو یہ پروٹوکول اللہ پاک نے نہیں ادا کیا، تو پھر پیر شیخ عبد القادر جیلانی یا ان کے جتنے بڑے پیلے نیلے موٹے چھوٹے جتنے بھی ان کے پیر صاحب ہیں جن کو یہ کرامتی بابا کہتے ہیں، اور انہی کی کہانیاں سنا کے انہوں نے اپنی کروڑوں اربوں کی سمپتیاں بنائی ہیں، ورنہ ان کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ یہ ایک فروٹ کی ریڑھی لگا سکے صبح سے شام تک۔ بات تو صحیح ہے۔ تو یہ تمام تر واقعات سنا کر انہوں نے اپنی جیبوں کو بھی گرم کیا، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلیں، لوگوں کی ایسی تشیح کر دی، اور انہی لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلیں جو کہانیاں سننے کے، ٹائم ٹریولنگ کرنے کے، یعنی کہ اس طرح کے جو پراپر گنڈے لوگ پسند کرتے تھے، ان تمام لوگوں کو اس طرح کے شاطر اور چلاک لوگوں نے پیروں فقیروں کی کہانی سنا کے لوٹا ہے دونوں ہاتھوں سے۔ تو ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ ایک توحید پرست بندے کا سامنا کر سکیں۔ خالی توحید پرست اتنا پوچھ لینا کہ یہ جو تم بکواس کر رہے ہو اپنے پیر کے حوالے سے، پہلی بات یہ کسی پیغمبر کو یہ پروٹوکول نہیں دیا، کسی صحابی کو نہیں دیا، پیغمبروں کے خاندانوں کو یہ چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، کسی فرشتے کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، تو تمہارے پیر صاحب کے پاس کیسے آ گئی؟ وہ کس مٹی سے بنے تھے یا وہ کون سی مخلوق تھے؟ میں کہتا ہوں ایسے ان کی علمی موت ہو جائے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بھی لوگ بریلی حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، آپ لوگ جتنے بھی کہانیاں سن چکے ہیں یا جتنے بھی لوگ کہانیوں پہ یقین کرتے ہیں، میری ان لوگوں سے ایک ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ خوددارا ان کہانیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ان کی تعلیم سے کوئی تعلق ہے، علم سے کوئی تعلق ہے۔ اس بجلی کو غور سے دیکھیں، یہ وہ بجلی ہے جس کے بارے میں بریلوی حضرات یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب وضو کر رہے تھے، بجلی بار بار تنگ کر رہی تھی، وہ بجلی کو لوٹے میں قید کر رہی ہے، جس کو عام آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جس کو صحیح سے دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس نہیں کیا جا سکتا کہ کب کیا ہو جائے۔ اتنی خطرناک آواز، اتنی خطرناک یہ بجلی ہے، ان کو ایک انسان نے جو کہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، اس نے بلا لوٹے میں کیسے کہہ دیا۔ اب کچھ دنوں پہلے بارش آئی تھی تو میں ایسے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، بارش کو انجوائے کرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کو انجوائے کرتے ہوئے، تو آسمان پر میں نے بجلی دیکھی تو میں چلملا سا گیا کہ یار عام آنکھ سے، مطلب ایک بندہ جی بھر کے یا آنکھ بھر کے جو آسمان پہ بجلی کڑک رہی ہے اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور بریلیوں کے ایسے پیر حضرات صاحب گزرے ہیں جنہوں نے اپنی طاقت سے اپنے وضو والے لوٹے کے اندر اس بجلی کو قید کر لیا۔ پھر تو سوچنے والی بات ہے، دیکھیں نا، کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے، کسی رسول نے، کسی بھی اللہ کے پیغمبر نے آج تک ایسا کوئی بھی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ تو وہ وضو کر رہے ہو، بجلی بار بار کڑک رہی ہو، تو پھر وہ ایک دم سے بجلی انہوں نے لوٹے کے اندر قید کر دی۔ مگر ایک شخص نہ تو پیغمبر ہے، پیغمبروں کے اولادوں کا ان کے پاؤں کی جوتیوں کی خاک کے برابر ہے، اور اس کی اتنی بڑی طاقت اور استطاعت ہے کہ وہ آسمانی بجلی کو لوٹوں میں قید کر رہا ہے۔ ایسے عجوبے، ایسی چیزیں صرف آپ کو بریلیوں میں مل سکتی ہیں۔ کسی اور مذہب کا انسان، ایک نارمل بندہ، ان تمام چیزوں کو صرف بکواس سمجھ سکتا ہے، یا اگر وہ مانے گا بھی صحیح تو تب جب اس کو یہ یقین ہوگا کہ اس دور میں کوئی نہ کوئی پیغمبر موجود ہے۔
کیونکہ اگر اس دور میں کوئی پیغمبر موجود نہیں ہے تو پھر معجزات اور ان سے جڑی یہ کرامتیں محض جھوٹ پر مبنی ہیں، صرف کہانیاں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈانس میں فحاشی ہے، پتہ نہیں آپ کی نظر میں فحاشی ہوگی۔ میں یہ ایمانداری سے ایک بات کہتا ہوں، بالکل صحیح کہا، میں بہت گناہگار انسان ہوں، لیکن میں نے نرگس کا ڈانس جب دیکھتے تھے ہم لوگ تو اتنی ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ اس قسم کی پرفارمنس تھی۔ ایسی ہے وہاں پہ کوئی خدا کا واسطہ ذرا سوچا کریں، ہر حسین چیز میں رب دکھنا چاہیے واقعی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں یہاں کیا ذکر کروں کہ کیا کیا ڈانس اور ان کے گیتوں کے بول جو ہمیں سمجھ آتے ہیں، بالکل۔ آپ اپنا انٹینٹ۔ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایسے خطرناک لوگ نہیں دیکھے، ایسے خطرناک لوگ جو ایک خاتون کا مجرا دیکھ رہے ہیں، اور تمام یہ لوگ دیکھنے والے جانتے اور مانتے ہیں کہ مجروں کے اوپر، ایسے جو مجرے ہوتے ہیں ان کے اوپر شراب پینا، پیسے نچھاور کرنا، ان کو بری نگاہ سے دیکھنا، ان کو چھونے کی تمنا کرنا، یہ تمام چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ لیکن ان تمام لوگوں کے بیچ میں سے ایک شخصیت نکلتی ہے جو ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور وہ شخصیت یہ کہتی ہے کہ میں نے جب مجرا دیکھا تو میں رونے لگ گیا۔ بھائی تو کون ہے جو تو ایک لڑکی کا رقص دیکھ کے، اس کو مجرا دیکھ کے رو پڑا ہے؟ ہر خوبصورت چیز میں اللہ بستا ہے، اور وہ مجرا جو ہے اس کو برا نہ سمجھے، دیکھنے والے کی نگاہ خراب ہے۔ ایک خاتون نے چھوٹی چھوٹی اسکرٹس پہنی ہوئی ہیں اور وہ رقص کر رہی ہے زمانے بھر میں، اور اس کے مجرے کو دیکھ کے، اس کے ڈانس کو دیکھ کے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ تو کمال چیز ہے، تو پھر آپ گھٹیا ہیں، آپ غلط ہیں، آپ کی سوچ غلط ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کے تو ہمیں اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے، ہر خوبصورت چیز میں اللہ بستے ہیں۔ اس کو دیکھ کے تو میں رو پڑوں گا کہ یار کیا ہے، لعنت ہے وہ بھیا آپ پہ، کون ہو بھیا آپ؟ جی کبھی لائی مت بٹانا ہے۔ یہ جاہل ہے وہ لوگ ہیں، رمضان سٹارٹ ہوگا تو یہ ٹرانسمیشنز پہ بیٹھ جائیں گے رمضان کی، ایک وہ پیر فقیر قبر چومنے چاٹنے والے لوگ، اور دوسرے یہ فضول سے لوگ۔ مجھے ان دو کیٹیگری کے لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ دیکھ کے رو پڑا میں اپنی ماں کو، بگڑول۔ اپنی بیوی کو بھی اپنے دوستوں میں بٹھا دیتے ہیں، کیوں بٹھا رہے ہیں؟ کدھر ہے غیرت ہماری؟ آج ایک عورت جو ہے وہ بند سنور کے جو ہے وہ شوہر کے دوستوں میں بیٹھنا ایسے پسند کرتی ہے جیسے پتہ نہیں آپ کا تک ہی نہیں بنتا۔ میرا شوہر ہو اور وہ اپنے دوستوں کو گھر میں جو ہے وہ انوائٹ کرے، میرا کام نہیں بنتا ان کے سامنے بیٹھنا۔